مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی اگر وہ بیمار نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، اس کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحابی رسول 6 عذر لے کے آئے کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو گئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر، اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، ایک عذر۔ شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، 2 عذر۔ لیس لی قائد یلاومنی الی المسجد، گھر سے مسجد تک نبینے کو لانے والا کوئی نہیں ہے، 3 عذر۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، میں نبینا آدمی ہوں، میرا گھر دور ہے، کوئی مسجد تک مجھے لانے والا بھی نہیں ہے، اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے صرف ایک ہی سوال کیا، وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اذان تو سنتا۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ صحابی پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرا گھر ہے تو دور، میں نبینا بھی ہوں، کوئی لانے والا نہیں، ایک بات رہ گئی ہے، میرے گھر اور مسجد کے درمیان تو درخت بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، میں اگر کسی درخت کے ساتھ ٹکرا گیا تو اب بھی اجازت نہیں، گھر پڑھ لو نماز۔ آپ نے پھر وہی بات کی، هل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ اب وہ تو سنتا، مسجد میں آ کے نماز۔ صحابی اگلے دن پھر آ گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، اللہ کے رسول میں نے گزارش کی تھی کہ میں نبینا ہوں، میرا گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، راستے میں بھی جھاڑیاں اور درخت ہیں، ایک اور بات بھی ہے یہاں درندے بھی رہتے ہیں، جانور بھی ہیں، میں نبینا اگر باہر نکلا، کسی جانور نے اپنا ٹکر مارنے کی خواہش پوری کر لی یا کوئی درندے نے اپنا شوق پورا کرنا چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ آپ نے پھر پوچھا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے وہاں اذان کی آواز جاتی؟ آپ نے جھوٹ بولنا تو سکھایا ہی نہیں، آواز تو آتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ صحابی اگلے دن پھر آ گئے، آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں نہیں دیکھ رہا، نبینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، راستے میں دشوار راستہ بنتا ہے کیونکہ جھاڑیاں اور درخت ہیں اور جانور درندے بھی ہیں۔ قد رق عضبی ودبر سنی، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے،
اب بھی اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں. آپ نے ایک سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، تیرے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف؟ کہتے ہاں یہ آواز تو پہنچتی. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز. 6 عذر سنے قبول نہیں ہوئے. دیانتداری سے میں اور آپ سوچیں، اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دی ہیں کہ نہیں؟ بولے نہیں. گھر بھی تو قریب قریب ہی مسجدوں کے، لانے والے کی ضرورت نہیں ہے. روڈ بھی بنے ہوئے ہیں نا، جھاڑیاں درخت، کوئی چیتا شیر تو نہیں ہے نا رستے میں. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے چیتے شیر تو نہیں ہے، اس کی نقل کرنے والے انسان تو رستوں میں ہوتے ہیں جو اندھیروں میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن محافظ کون ہے؟ اللہ. قیامت کو 7واں کون سا عذر پیش کریں گے میں اور آپ جو اپنے ڈیروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد نہیں آتے، کہتے ہیں گھر ہی پڑھ لیں. یہ موقع ہے جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنانے کا، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں ان کو مسجد لانے کا، اور جو مسجد میں آ کے بھی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز سکھانے کا موقع. کتنے لوگ مسجد میں آ بھی جاتے ہیں لیکن نماز اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں. آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہے تو قیامت کو ایک بھی نماز قبول نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح الجامع کی روایت، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال؟ اس کا مطلب ہے عمر تو 70 سال ہوگی نا. پہلے دن سے تو نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کے بعد ہی پابندی ہوتی ہے نا. 7 سال پہ حکم ہے، 10 سال کے بعد مار کے پڑھانے کا حکم. وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود اس کی ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی.